بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر عالیہ احد۔ آج کا ٹاپک ہے کہ لانڈری کیا ہے اور اس سے ہم بستری کرنا کیوں جائز ہے۔ تو چلتے ہیں اس کے جواب کی طرف۔ دوستو، آج کا سوال اکثر ہمارے معاشرے میں پوچھا جاتا ہے کہ لانڈری کسے کہتے ہیں، لانڈری کون ہوتی ہے اور اس سے ہم بستری کرنا کیوں جائز ہوتا ہے، اور کیا آج کے دور میں لانڈری رکھنا اور اس سے ہم بستری کرنا جائز ہے، شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، ذرا سا بھی اسے مس مت کیجیے گا، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم نے لانڈری کے ایشو کو لے کر مکمل معلومات اس ویڈیو میں فراہم کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل میٹرنٹی میٹرز اردو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ابھی سبسکرائب کا بٹن پریس کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی آل نوٹیفیکیشن پر سیٹ کر دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ چلے چلتے ہیں ٹاپک کی طرف کہ لانڈری کس کو کہا جاتا ہے۔ دراصل لانڈری زر خرید غلام کی مؤنث ہے، یعنی فیمیل سلیو کو اردو میں لانڈری کہا جاتا ہے۔ قدیم عربی اور دوسرے معاشروں میں غلام رکھنا عام بات ہوتی تھی، جن سے لوگ اپنے گھروں، کاروباروں اور کھیتوں کا کام کروایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو دو شکلوں میں غلام بنایا جاتا تھا۔ پہلی شکل یہ تھی کہ ان کو بردہ فروشوں کے بازار سے خریدا جاتا تھا، جیسے آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی سنا ہے کہ قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں لے جا کر فروخت کر دیا تھا۔ غلام بنانے کی دوسری شکل کیا ہوتی ہے؟ غلام بنانے کی دوسری شکل وہ لوگ ہوتے ہیں جو جنگ میں مال غنیمت کے ساتھ ملا کرتے تھے، جن کو قیدی بنا لیا جاتا تھا۔ پھر ان قیدیوں کو آپس میں تقسیم کر لیا جاتا تھا، یعنی ڈیوائڈ کر لیا جاتا تھا، اور ان سے کام لیا جاتا تھا۔ ایسے ہی جو ان میں خواتین ہوتی تھیں ان کو لانڈری کہا جاتا تھا، اور ان سے گھروں کے کام لیے جاتے تھے، یعنی ان کو گھروں کے کام کرنے پر مامور کر دیا جاتا تھا۔ تیسری ایک شکل ہوتی ہے۔ اب تیسری شکل کیا ہوتی ہے بھائی؟ تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ اکثر امیر لوگ کسی کو تحفے میں دیتے ہیں۔ ان میں سب سے قیمتی تحفہ جو ہوتا ہے وہ خوبصورت یا طاقتور غلام یا لانڈری ہوتا ہے۔ بے شمار احادیث میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک لانڈری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر آزاد کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ان کی طرف آئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ میں نے اپنی لانڈری آزاد کر دی، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ لانڈری تم نے اپنے ننیال والوں کو، یعنی اپنے خالہ ماموں کو تحفتاً دی ہے تو تم کو اس کا زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ یعنی لانڈری کو آزاد کرنے کے کام کو اس دور میں بڑا اجر و ثواب مانا جاتا تھا، اور یقیناً بہت بڑا اجر ہے اور بہترین صدقہ ہے۔ لانڈری کسے کہتے ہیں یہ تو آپ کی سمجھ میں آ گیا۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ لانڈری سے ہم بستری کرنے کو کیوں جائز کہا گیا۔ دیکھیں، شریعت میں اپنی لانڈری یعنی اس کی اپنی مکمل ملکیت ہے، جیسے کہ وہ زر خرید ہو یا تحفتاً کسی سے ملا ہو، وہ اب اس کی مکمل ملکیت ہوگی۔ شریعت نے اس کے ساتھ ہم بستری کی اجازت دی، لیکن بہت سخت رولز ہے، بہت ہی اسٹرکٹ رولز ہے بھائی۔ بہت سی پابندیوں کو فالو کرنا پڑے گا، بہت سی پابندیوں کی پاسداری کرنی پڑے گی۔ لوگ اس بات پر بہت زیادہ بحث کرتے ہیں کہ نکاح کے بغیر یا شادی کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں، یہ تو گناہ ہے، یہ تو فلاں ہے، جبکہ اس میں کیا حکمت ہوگی یہ معلوم کرنا کوئی نہیں چاہتا۔ جبکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ مردوں پر کہ اپنی بیویوں اور لانڈیوں سے ہم بستری کرنے میں کوئی ملامت نہیں ہے، یہ اس کے لیے جائز ہے۔ اب بتاتے ہیں کہ جب ایک معاشرے میں غلام اور لانڈری لائے جائیں اور ان کی جنسی تسکین نہ ہو پائے تو معاشرے میں بے روا روی بڑھے گی یا پھر کم ہوگی۔ اس لیے مالک اپنی غلام عورتوں سے ہم بستری کر لیتا ہے، لیکن بہت زبردست رول ہے جن کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ چونکہ اس قدیم روایت کو اسلام نے ختم کرنا تھا اور انسان کو غلامی سے نجات دلانی تھی، اس میں حکمت کی ضرورت تھی، کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم فرما دیتے کہ لانڈیاں آزاد ہیں اور غلامی کا دور ختم ہوا، فنش ہوا، تو ہر گھر سے لانڈیاں آزاد ہوتی۔ اب ان کو پروٹیکشن تو نہیں مل پاتی، اور صاف ظاہر ہے کہ ان کو غلام نہیں سنبھال سکتے تھے، کیونکہ وہ خود صرف 2 وقت کے کھانے پر اپنی ملکیت کھو چکے ہوتے تھے۔ وہ ان لانڈیوں کی کیسے حفاظت کر پاتے؟ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اس صورت میں معاشرے میں برائی اور فحاشی عام ہو جانی تھی، جبکہ مقصد کیا تھا؟ غلامی کو ختم کرنا تھا، معاشرے کو خراب کرنا نہیں، یعنی غلامی کو ختم کرنا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت سے اس نظام کو ختم کیا، اس سسٹم کو ختم کیا کہ لوگ نکاح کی بات کرتے ہیں کہ نکاح تو نہیں کیا تو یہ کیسے جائز ہوگا۔ ارے بھائی، نکاح بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی تو ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی کو نکاح کے بغیر جائز قرار دیا تھا تو اس کو ماننے میں کون سا حرج تھا؟ رولز نکاح میں بھی فالو کرنے ہیں اور اس عمل میں بھی فالو کرنے ہیں۔ اب رولز کے بارے میں سنیے، کیا رولز ہیں؟ بڑے اسٹرکٹ رولز ہیں کہ اگر مالک اپنی لونڈی سے ہم بستری کر لے تو یہ بات اس پر لازم ہوگی کہ اب وہ اس کو بیچ نہیں سکتا، یعنی کہیں اور فروخت نہیں کر سکتا، چاہے اسے کتنی ہی قیمت کیوں نہ مل جائے۔ اور اس سے پیدا ہونے والے بچے آپ کے بچے کہلوائیں گے، غلام کے بچے نہیں، اور آپ کی جائیداد میں برابر کے حقدار ہوں گے۔ لہٰذا اب غلامی ختم ہو گئی اور وہ لونڈی اب آپ کی بیوی بن جائے گی، تو مالکان کو اپنی لونڈیوں سے ہم بستری کرنے کی اجازت دی گئی، جس سے وہ ایک غلام سے گھر کی مالکہ بن گئی۔ دیکھیں کتنی حکمت ہے اس بات میں کہ غلام سے وہ گھر کی مالکہ بن گئی، اور ان سے پیدا ہونے والا بچہ بالکل ہی ویسا پہچانے جانے لگا کہ فلاں من فلاں، یعنی فلاں شخص کا بیٹا یا فلاں شخص کی بیٹی ہے۔ تو ان غلاموں کی اولادوں کے سر پر بھی غلامی کا داغ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ایک پریکٹیکل دین ہے، ایک پریکٹیکل ریلیجن ہے، اور یہ پریکٹیکلی آپ کے سامنے ہے کہ اس دور کے بعد کوئی لونڈی یا غلام اسلامی دنیا میں موجود نہیں ہے، بلکہ اس کا نام ہی ختم ہو گیا۔ اور آج اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ غلامی اب تاریخ بن چکی ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے آخری سوال کی طرف، کیا لونڈی آج بھی رکھی جا سکتی ہے؟ کیا گھر میں کام کرنے والی بھی لونڈی ہے؟ کیا ان سے ہم بستری کرنا جائز ہے؟ تو سب سے پہلی بات کہ لونڈی زر خرید ہوتی ہے، تنخواہ دار نہیں۔ سیلری والی جو ہمارے گھر میں کام والیاں ہوتی ہیں ان کو ہم لونڈی کے دائرہ کار میں شامل نہیں کر سکتے، لہٰذا نوکرانی سے ہم بستری کرنا زنا میں شامل ہوگا۔ تو آج کل کے دور میں لونڈی کا تصور اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ زر خرید عورت خریدنا ہی ناممکن ہے جس کو غلامی میں رکھا جا سکے۔ ہاں، اگر آپ کو زر خرید مل بھی جاتی ہے تو اس سے نکاح کے 2 بول پڑھوانے میں کیا حرج ہے؟ اگر آپ لونڈی کو بیوی کی طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بچوں کو پورا حق بھی دینے پہ راضی ہیں تو اس کے ساتھ نکاح کے 2 بول پڑھوانے میں کیا حرج ہوگا؟ کیونکہ غلامی کا دور تو ختم کیا گیا، اب غلامی دوبارہ کیسے ممکن ہے، کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ کے جو بہت سارے ڈاؤٹس تھے وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ تو مزید اپنے سوالات مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے، اب میری اس ویڈیو کو واٹس ایپ گروپ پہ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کیجئے گا۔ کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ کیسی لگی آپ کو ویڈیو۔ مزید جنسی بچہ سے متعلق معلومات اور جنسی مسائل سے آگاہی کے لیے میرے چینل سبسکرائب کیجئے۔ اگلے ٹاپک اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی ہوسٹ ڈاکٹر عالیہ احد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔